نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا موضوع ہے رواداری۔ رواداری ٹالرنس ایک اعلیٰ انسانی اور اسلامی صفت ہے۔ رواداری کا مطلب دوسروں کی رعایت کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں عدم رواداری یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے آپ کو جانے، وہ دوسروں کے تقاضے سے بے خبر ہو جائے کہ دوسرے کیا چاہتے ہیں یا ان کی کیا ضروریات ہیں۔ رواداری ایک اعلیٰ انسانی اسپرٹ ہے، یعنی انسانیت کی علامت ہے۔ اس کو شریعت میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، مثلا رفق یعنی نرمی، تالیف قلب دوسرے کا دل رکھنا، شفقت علی الخلق مخلوق پر شفقت کرنا، ہمدردی رکھنا ان سے، وغیرہ وغیرہ۔ آدمی کے اندر جب خدا پرستی اور سچی دینداری آتی ہے تو وہ خود غرضی کے تحت پیش آنے والی تمام برائیوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے، یعنی پھر وہ سیلفش نہیں رہتا۔ وہ اپنی ذات میں جینے کی بجائے حقائق میں جینے لگتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری چاہت کیا ہے، میری ضرورت کیا ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ ان ریالٹی کس چیز کی ضرورت ہے، حقیقت میں کیا چیز چاہیے۔ ایسا انسان عین اپنے مزاج کے مطابق دوسروں کو محبت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ دوسروں سے کسی چیز کا امیدوار نہیں ہوتا، اس لیے دوسرے اگر اس سے اختلاف رکھیں یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تب بھی وہ دوسروں کا خیرخواہ بنا رہتا ہے، دوسروں کی رعایت کرتا ہے، تب بھی وہ دوسروں کے ساتھ اپنے روادارانہ سلوک کو باقی رکھتا ہے، کیونکہ وہ اصول کا آدمی ہے۔ اسے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے ساتھ کون اچھا ہے تو میں اچھا کروں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور مجھے اچھا ہی کرنا ہے ہر حال میں۔ رواداری یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں دوسرے کی عزت کرے، خواہ وہ اس کے موافق ہو یا اس کے خلاف، کیونکہ بعض اوقات کسی دوسرے کا طریقہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا اور آپ جواباً اس سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اخلاق بگڑ رہا ہے، آپ ایک بری چیز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ ہر حال میں دوسرے کو اعلیٰ انسانی درجہ دے، خواہ وہ اس کا اپنا ہو یا غیر ہو۔ وہ دوسرے کے معاملے کو ہر حال میں ہمدردی کا معاملہ سمجھے، خواہ دوسرے کی طرف سے بظاہر غیر ہمدردانہ سلوک کا اظہار کیوں نہ ہوا ہو۔ اس سے آپ امیجن کر سکتے کہ جو شخص اس اخلاق کا مظاہرہ کرے گا وہ کتنا بلند اخلاق رکھتا ہوگا۔ اس کے برعکس جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگڑ جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر موڈ آف کر لے، اس کے چہرے کے تاثرات بدل جائیں، تو دوسروں کے لیے کس قدر اذیت کا سبب بنتا ہے۔ یعنی جو شخص برداشت ہی نہ کرے، نہ چھوٹی بات نہ بڑی بات، تو یہ انتہائی بد اخلاقی کی علامت ہے۔ رواداری کا مطلب دراصل دوسروں کی رعایت کرنا ہے۔ اجتماعی زندگی میں لازمی طور پر ایک اور دوسرے کے درمیان اختلافات پیش آتے ہیں۔ مذہب، کلچر، رواج اور ذاتی ذوق کا فرق ہر سماج میں باقی رہتا ہے، یعنی سب کا دین ایک نہیں ہو سکتا، سب کا کلچر یا کلچرل بیک گراؤنڈ فرق ہوتا ہے، رسم و رواج اور طور طریقے، کھانے پینے کی عادات، ذاتی پسند ناپسند، یہ چیزیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں اعلیٰ انسانی طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے دوسرے کے ساتھ رعایت اور توسع کا طریقہ اختیار کرے۔ یعنی ضروری نہیں کہ جو چیز اس کو پسند ہے، اگر کوئی ایک مرچیں کھاتا ہے تو دوسروں کو بھی لازمی مرچیں ہی کھلائے اور اسی کو صحت کی علامت سمجھے، یا اسی طرح کوئی ایک خاص طرح کا لباس پہنتا ہے تو دوسرے کو زبردستی اس لباس پہ لایا جائے۔ وہ اپنی ذات کے معاملے میں اصول پسند ہو مگر دوسروں کے معاملے میں روادار۔ وہ اپنے آپ کو اپنے معیار کی روشنی میں جانے، کیونکہ ہر انسان کا ایک کرائیٹیریا ہوتا ہے، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، تو خود کو تو اس پر رکھے، مگر جب دوسروں کا معاملہ ہو تو وہ رواداری اور وسعت ظرف کا طریقہ اختیار کرے۔ یہ رواداری انسانی شرافت کا لازمی تقاضا ہے۔ اسلام آدمی کے اندر یہی اعلیٰ شرافت پیدا کرتا ہے۔
اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ السلام علیکم استاذہ، رواداری کا ٹاپک میرے لیے بہت آئی اوپننگ تھا. میں ہمیشہ لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے بارے میں ججمنٹ دیتی تھی. مثلاً میرے کمنٹس یہ ہوتے کہ یہ اتنی دیر ہمارے گھر رہے اور نماز نہیں پڑھی، یہ تو حجاب نہیں لیتی، یہ تو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور روزے نہیں رکھتے، افطاری کا اہتمام نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب اس ٹاپک میں یہ جملہ کہ رواداری کا مطلب انسان اپنی ذات میں اصول پسند دوسرے کے معاملے میں روادار ہو، پڑھ کے مجھے احساس ہوا کہ میں جو کر رہی تھی وہ اصول پسندی نہیں بلکہ تکبر تھا. مجھے دوسروں کو اسپیس دینا چاہیے. دوسروں پہ ججمنٹ دینے کے بجائے مجھے اپنے اخلاق اور معاملہ اچھا رکھنا ہے، بلند اخلاق اپنانا ہے، لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی بلکہ اپنے عمل کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ. استاذہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر استقامت دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.